تو دیکھیں نفسیاتی تنقید کے اندر دو چیزیں ہیں، دو باتیں ہیں۔ ایک ہے تنقید، سب سے پہلے ہمیں تنقید کا پتہ ہونا چاہیے کہ تنقید ہے کیا۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے علم نفسیات، اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، نفسیات اور تنقید کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور سب سے آخر میں ہم بات کریں گے کہ نفسیاتی تنقید آخر ہے کیا۔ تو وقت کو ضائع کیے بنا میں آپ سے ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے کہ تنقید کیا ہے۔ تنقید کا جو معنی ہے وہ ہے کھوٹا کھرا الگ کرنا۔ لکھا گیا ہے، بات کی گئی ہے، تنقید کا کام ہے کہ اس کو جانچنا، اس کے بارے میں بات کرنا، اپنی رائے دینا، تو یہ ہمارے پاس تنقید ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں علم نفسیات کے بارے میں۔ دیکھیں جی، انسان کا جو ذہن ہے اس میں کئی ساری دنیا آباد رہتی ہیں، تو ایسا علم جو انسان کے ذہن میں گھس کر اس دنیا کا راز ڈھونڈے، اس دنیا کی معلومات اکٹھی کرے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں علم نفسیات۔ اب ہم بات کرتے ہیں تنقید اور نفسیات کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بلکہ بتاؤں کہ تنقید کا آخر موجد کون تھا، تنقید کو کس نے ایجاد کیا۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی کا آخر وجہ کیسے ہوئی، تنقید سامنے، تنقید تو آ گئی، لیکن نفسیاتی تنقید کیسے وجود میں آئے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ نفسیاتی تنقید کی بنیاد فرائڈ کے نظریے لاشعور پر رکھی گئی ہے۔ کیا ہوا، سمجھ نہیں ہے نا؟ کوئی پریشانی نہیں، میں سمجھاتا ہوں۔ جو فرائڈ تھا، تو یہ ایک سائنٹسٹ تھا، یا اس نے تنقید نگار تھا، جس نے ایک تنقید کی کس بارے میں، کہ اس نے کہا کہ انسانی ذہن جو ہے وہ تین چیزوں پر مشتمل ہے، تین حالتوں پر۔ وہ کون کون سی؟ پہلے نمبر پہ اس نے کہا کہ شعور، انسانی ذہن میں ایک شعور ہوتا ہے۔ شعور ہم کیا کہیں، اگر میں عام لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو جتنی بھی مثبت سوچ ہے، جتنے بھی آپ باتیں اچھی سوچتے ہیں، وہ کیا ہے، آپ کے شعور میں آتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں ایم اے اردو کر کے لیکچرار بنوں گا، یا میں یوٹیوب چینل ہوگا، میں جو بھی ہے، جیسے کہ ہر کسی کے ذہن میں ہوتا ہے، مطلب آپ ایک اچھی چیز سوچ رہے ہیں، آپ کا مائنڈ جو ہے پازیٹیو تھنکنگ کی طرف ہے، تو یہ کیا ہوگا، آپ کا شعور ہوگا۔ دوسری جو انسانی ذہن میں ایک کیفیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لاشعور۔ لاشعور آپ یہ کہہ دیں کہ منفی سوچ جتنی بھی ہے، جیسے کسی کو ہم کوئی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یا کوئی جنسی برائیاں ہیں، یا اسی کی طرح سے جو معاشرے میں ایسی برائیاں، ایسی چیزیں جو ہم کھلے عام نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہے کہ انسان کے ذہن میں وہ چیزیں موجود ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ لاشعوری۔ تو یہ فرائڈ کے دو باتیں تھی۔ تیسرے نمبر پہ اس نے کہا، اس کا کہنا تھا کہ جو انسان کے ذہن میں چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تحت الشعور۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور اور لاشعور، ان دونوں کے درمیان میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ تحت الشعور۔ مثال کے طور پہ ایسی چیزیں جو ہمارے ذہن میں تو ہیں لیکن ہمیں یاد بھی نہیں ہے، مطلب ہم نے ابھی تک وہ چیزیں کی نہیں ہیں لیکن ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہم خود بھول جاتے ہیں کہ یہ مکمل ہے، یہ نامکمل ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو چیز رکھ کے بھول جاتے ہیں، حالانکہ آپ نے رکھی ہے لیکن آپ کے ذہن میں نہیں آتا، آپ بھول چکے ہیں۔ تو یہ کچھ کیٹیگریز ہیں جو انسانی ذہن میں، ہمارے ذہن میں آتی ہیں اکثر۔ تو آپ کو کلیئر ہو گیا کہ یہ جو والٹر پیٹر تھے، انہوں نے ایک مکمل نظریہ پیش کیا جس کو ہر کسی نے مانا ہے، اور میں بھی مانتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ کو کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جس سے آپ کو مزید آسانی ہو جائے گی، جو میں اصل ٹاپک تھا، تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھا سکوں۔ اب ہم ٹاپک پہ آنے والے ہیں، نفسیاتی تنقید ہے کیا، اور اس کا ادب سے کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مین ٹاپک، جو ہمارا ٹاپک ہے۔ تو دیکھیں، اگر ہم ادب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو انسان کا مطالعہ کریں، اور اگر ہم انسان کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے مائنڈ کا مطالعہ کریں۔ سمجھ آ رہی بات کی آپ کی؟ یعنی کہ کوئی بھی، اگر ہم اپنے پاس فن پارہ پڑھتے ہیں، کوئی شاعری پڑھتے ہیں، کسی کی کتاب پڑھتے ہیں، تو اس کتاب کو پڑھنے سے ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہم اس کی نفسیات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی ایسا شاعر ہے، غالب ہیں یا میر تقی میر ہیں، آپ ان کی، ناصر کاظمی، آپ ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں نا، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ اپنے کون سے ماحول میں بیٹھے ہیں، انہوں نے کس طرح کی نفسیات ہے، وہ اپنے ذہن پہ کیا اثرات لے رہے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ ادب پڑھنے کے لیے نفسیاتی تنقید ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو فن پارے کے اندر ایسی باتیں ہائی لائٹ کر کے دیتا ہے کہ جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ فلاں لکھنے والا مصنف جو ہے اس کا ذہن کیسا ہے، اس نے کس ماحول کے اندر جو ہے یہ چیز لکھی ہے۔ تو نفسیاتی تنقید بہت ایزی ہے، اصل چیز ہوتی ہے کنسیپٹ کا کلیئر ہونا۔ تو میرا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرا سکوں، اور یہ جو آپ پیچھے میرے نوٹس دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس PDF میں بھی سیف ہیں۔ یہاں پر ویڈیوز میں میں جو ہے ایک آپ کو کنسیپٹ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو سکے، لیکن اگر آپ کچھ نوٹس چاہتے ہیں اپنے پاس چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں جسٹ مجھے اپنی یونیورسٹی بتائیں گے، اور آپ کو جو نوٹس چاہیے وہ آپ مجھے بتائیں گے، میں آپ کو انشاءاللہ نوٹس بھی دوں گا۔ اور اگر کوئی آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے لیے بنتی رہے تو ویڈیو کے لیے کمنٹ کیجئے گا اور اپنا خیال کیجئے گا بہت۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اس طرح کی معلومات لینا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔